وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے حبیب سرور انبیاء احمد مجتبیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی پاک بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، نیاز مندیوں کا خراج عرض کرنے کے بعد آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر، وہ اس لیے کہ آج 26 رمضان المبارک ہے اور رات 27 رمضان المبارک کی ہے۔ غالباً آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ میں نے جو لفظ غالباً بولا ہے، یہ وثوق کے ساتھ کیوں نہیں بولا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے میں نے رمضان شریف کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے میں نے رمضان شریف کے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ المبشرہ کا بھی میں نے اعتکاف فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر پہلے عشرے میں بھی نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک میں لیلۃ القدر ہوگی، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک رمضان کی جو 27ویں طاق رات ہے اس کو ہی لیلۃ القدر آتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پاک ہے کہ جو وہ حضرت منظر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں اے ابی لیلۃ القدر کس دن آتی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب ضعیف ہو چکے تھے جب ان سے یہ بات پوچھی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان المبارک کو، یعنی کہ رات جو ہے 27 رمضان المبارک کی اس رات کو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے اس حال میں آقا علیہ السلام کو لکھ لیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس سال جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 27ویں رات جو ہے 26 رمضان مبارک رات 27ویں کی اس دن آئی ہو۔ یعنی کہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایات ملتی ہیں، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا لکھا۔ کسی نے چلتے ہوئے حضور کو دیکھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی چال کا ذکر کر دیا۔ کسی نے بیٹھتے ہوئے حضور کو دیکھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک کا ذکر کر دیا۔ کسی نے بولتے ہوئے دیکھا، کسی نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث پاک جو ہے اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہر سال 27ویں کو ہی شب قدر آتی ہے، ہو سکتا ہے بدل جائے، لیکن زیادہ تر گمان یہ ہے کہ یہ اکثر 27ویں کو ہی آتی ہے۔ تو اگر آج ہے تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پوری سورہ قدر اللہ رب العزت نے اس رات کی شان میں نازل فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ قدر اس لیے رب نے رکھا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو اس لیے شب قدر منزلت والی رات کہا گیا۔
کہ اس کی وجہ سے جو اس کا عابد ہوگا، اس رات کو جاگے گا، اللہ اسے جو ہے وہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں۔ اس کو سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اس قرآن کو رب کائنات نے لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے رب کائنات نے آسمان دنیا پر اس قرآن کو محفوظ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ رب نے یہ جو ہے نا بتا دیا پہلے لوگوں کو، بھئی تمہیں تو اس کی قدر کا نہیں پتہ، تمہیں تو پتہ نہیں اس کی شان کتنی ہے، تمہاری عقل سے، فہم سے، ادراک سے بالا تر ہے اس کی شان۔ یہ بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات کروڑوں گناہ گاروں کی اللہ بغیر حساب سے بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات کی بہت شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ رب نے یہ جب فرمایا نا تو ساتھ میں رب نے فرمایا میں بتا بھی دیتا ہوں تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ اس کی رحیمی ہے۔ پہلے رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے کیا ہے، لیکن رب کو رحم آیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا چلو اس کی بات شروع ہو گئی تو میں بتا ہی دیتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے جو اللہ کی عبادت کرے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ حریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں سے ایک عابد ایسا ہے جس نے اپنے جسم پر جہاد کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ عابد 1000 سال تک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پلک جھپکنے تک بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس کی شان ورا الورا ہے کہ اتنا بڑا عابد کہ پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر سکا۔ تو صحابہ عرض گزارو یا رسول اللہ اس کی تو واقعی بڑی شان ہے، اس کی عبادت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، ایک رات جاگو گے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت جتنا تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا وہ رات لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں کی عبادات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا انوکھا انداز کہ ایک پل ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی یاد میں نہ گزاری۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر عبادت کرے گا تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت جتنا ثواب اسے عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بابرکت رات ہے لیلۃ القدر کی۔ آؤ در تواب پر روتے ہو، تو اس رات بھی بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اس رات بھی بندہ غفلت کی نیند سویا رہے اور دنیاوی معاملات میں الجھا رہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہلول مجذوب ہے، ہارون رشید کا دور ہے۔ بہلول مجذوب کے ہاتھ میں بادشاہ وقت نے ایک رومال دیا اور کہا یہ رومال لو اور کسی بے وقوف کے ہاتھ میں تھما دو۔ اس نے وہ رومال پکڑا اور اپنی جیب میں ڈال دیا، محلوں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا۔ جب وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات اس کے محلات کے جو ہے وہ اندر ہی گزرا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا اور اپنے جو ہے وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، موت کا انتظار کر رہا، اتنا شدید بیمار ہے۔ تو بہلول اس کے پاس چلا گیا
کہنے لگا بادشاہ کیا حال ہے تمہارا؟ بادشاہ کہنے لگا یار ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہی میری موت کا سبب بن جائے، آخری ویلا آ گیا۔ اچھا تو میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تو دوسری جگہ پر جاتا ہے، دوسرے کسی ملک پر جاتا ہے، ملک میں، یا تو جو ہے وہ کسی دوسرے گاؤں جاتا ہے یا کسی نئے علاقے میں جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا تھا تو اپنی، جب تمہیں صحت دی تھی اللہ نے؟ وہ کہتا تھا اس سے پہلے میں اپنی فوج وہاں پر بھیجا کرتا تھا، وہ فوج وہاں کا جائزہ لیتی تھی، وہاں کی تیاری کرتی تھی اور میرے کھانے کا اہتمام کرتی تھی، یعنی میرے جانے سے پہلے وہ اس کی تیاری کیا کرتی تھی۔ بہلول کہنے لگا بادشاہ یہ بتاؤ کہ تو اب اگلے جہان جانے لگا ہے، یعنی برزخی زندگی میں، قبر میں جانے لگا ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ وہ بادشاہ جو ہے وہ زاروں کی طرح رونے لگا، انہوں نے کہا یار اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا اس کے حقدار تم ہی ہو، اس دنیا میں مجھے تجھ سے بڑا بیوقوف نظر نہیں آیا جس نے اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری بھی کوئی نہیں کر رکھی، اپنی قبر کے لیے تیاری کوئی کر نہیں رکھی۔ تو آج کی رات اتنی بابرکت ہے کہ جو اس رات کو بھی جو ہے خفیہ یا ظاہراً یا عبادات کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ راز میں گریہ ازاری نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے، فرشتوں کے ساتھ جبریل امین اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر آتے ہیں لیلۃ القدر۔ کتنی بابرکت رات، تو فرشتوں کے سردار ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس اللہ کا سنیا لے کے آیا کرتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا علیہ السلام تک حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اور حضور کی امتی کی شان یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات فرشتے اتنے زمین پر آ جاتے ہیں، جبریل امین بھی ساتھ زمین پر آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس رات کو پسند کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ اسے پسند کر لے، تو جبریل امین علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ بندہ عبادت کر رہا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے؟ فرمایا عبادت کرتے کرتے کب کبھی طاری ہو جائے، خوف خدا سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ لو جبریل امین نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے آنسو آ جائیں تو رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملا۔ حضرت 11ویں علی سرکار جن کی ہم 11ویں پکاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، جب تلاوت کیا کرو تو اس وقت رج کے رویا کرو، زوروں کے تار رویا کرو۔ حضرت علی بن عثمان علی حجویری المعروف داتا علی حجویری آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے کا منہ ضرور بنا لیا۔ عرض کی حضور پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدروں پر نہ رو، اپنے مقدروں پر رو کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تمہیں رونا بھی نہیں آ رہا۔ رونا دل دی میل گواوے تے بچھڑے یار ہوگا۔ تو یہ جو رونا ہوتا ہے یہ آنکھوں کا وضو جو ہے یہ دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور محبوب کے ساتھ ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ رونے والی آنکھ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا جیسی تھی، یعنی ہر وقت اپنی امت کے غم میں حضور روتے رہتے، ساری رات روتے رہتے، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بڑی گناہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کوئی رات خالی نہ جاتی جب حضور کی داڑھی مبارک رو رو کر جو ہے وہ آنسو سے تر نہ ہو جائے، سرکار کی جولی مبارک بھیگ جائے کرتی، اور اس امت کی بخشش کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ فرمایا جبریل امین جس کے ساتھ مصافحہ لیں گے اسے جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہوگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، یہ خود نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے حکم سے آئیں گے فرشتے۔ اللہ نے بھیجا کس نے ہے؟ رب کائنات نے بھیجا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح مطلع الفجر تک، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کی رحمتیں برکتیں جو ہے وہ بحال رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے۔ یہ ایسے بہانے اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائے جو بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یہ بہانہ ہی ہے نا بخشنے کا۔ تو رب بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے میرا بندہ میرے نزدیک آئے اور میں اسے بخشوں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے کی، عبادات کرنے کی، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام